السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ۔ آج ہم آپ کے پاس دو تین بڑی خبروں کے حوالے سے بات کریں گے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف اب فائنلی ان کا کیس 21 تاریخ کو سنا جا رہا ہے، اور زیادہ تر ماہرین کی رائے ہے کہ ان کو شاید ریلیف مل جائے گا اور ان کے الیکشن لڑنے کی راہ میں ساری رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ الیکشن تو انہوں نے کیا لڑنا، ابھی سے ان کی حرکتیں پرائم منسٹروں والی ہو گئی ہیں۔ اس بارے میں بات کریں گے عمار صاحب سے۔ اس کے علاوہ جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کی طرف سے مصنوعی ذہانت کے استعمال کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ استعمال کریں گے۔ امید ہے کہ اس سے انصاف کی جلد فراہمی بہتر ہو جائے گی، کہ ظاہر ہے کمپیوٹر تو جلدی فیصلے کرتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، بلاول بھٹو آج کل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، لگاتار ہر روز بہت جارحانہ کھیل رہے ہیں، چھکے چوکے لگا رہے ہیں، اور وہ کئی دفعہ باؤنڈری پہ کیچ بھی ہو جاتے ہیں، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میاں صاحب کا بتائیں کہ میاں صاحب کو کس نے کہہ دیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں؟ اچھا، یہ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ حامد ناصر چٹھا صاحب کو ایک الیکشن ہو رہے تھے، اینڈ ہی اسٹارٹیڈ بیہیونگ لائک اے پرائم منسٹر، اسی طرح کا پروٹوکول اور یہ سب کچھ، اور وہ اسی طرح کی میٹنگیں ہو رہی تھیں۔ تو وہ جو الیکشن ہوا تو پھر وہ اپنی نشست ہار گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ مطلب یہ اگر صرف وہی نہیں، ایک دفعہ میاں اظہر میاں جو پورے بن گئے تھے میاں پارٹی کے صدر ہاں مسلم لیگ وہ کاف کے، بالکل۔ اور الیکشن میں وہ بھی ہار گئے۔ اچھا، اب جو ہے نا، نواز شریف صاحب کچی گولیاں تو کھیلتے نہیں۔ یہ دو مثالیں ان کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہیں، اس لیے کہ اس سٹیج پہ نواز شریف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان کے پاس۔ آپ نے فارن ریلیشن شپ بہتر کرنی ہے تو آپ کو لیجیٹمیٹ پولیٹیکل گورنمنٹ چاہیے۔ پی ٹی آئی سے ظاہر ہے اب فارن ریلیشنز دیکھیے، کی ویسے کیا ایک جملہ معترضہ ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا، میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں، وہ جیل کاٹ رہے ہیں، میاں صاحب کاٹ چکے ہوئے ہیں، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو اب میں وہ یہ بات کہہ چکا ہوں، بہت سبق عمران خان کا دور پاکستان کے لیے بہت اچھا رہا۔ خیر، میاں صاحب اب بالکل دبانگہ انڈسٹریلسٹ کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے، خصوصی طیارے پہ بھی گئے ہیں وہ اور کوئٹہ۔ بلوچستان تو جا کے جیسے پورا فتح ہی کر لیا ہو، سارے ہاں الیکٹیبلز اپنی طرف کر لی ہیں، تقریباً 16-17 جو سیٹیں ہوتی ہیں بلوچستان کی، اس میں کافی سیٹیں ہیں۔ حالانکہ ظاہر ہے بہت کچھ باقی ہے، جے یو آئی باقی ہے، باقی جو نیشنل پارٹیز ہیں، لیکن وہ دورہ ایک فاتحانہ قسم کے انداز سے لے کے آئے اچھا، ہیں۔ میاں صاحب جدھر جا رہے ہیں نا وہی چراغ جلاتے جا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے جو ان کی ٹیم گئی ہے ایم کیو ایم کو ملنے، یا جب وہاں سے بھی فتح کا ہی سگنل آ رہا ہے، اور کراچی میں بھی یہ بلوچستان میں بھی یہ ہوا۔ بلوچستان کے حوالے سے بس ایک بات یاد رکھیے، پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم تھوڑا سا بلوچستان کی صورتحال کو سمجھتے ہوئے یہ لوگوں کو ضرور بتا سکتے ہیں۔ نیشنل پارٹی عبد المالک صاحب، اگر وہ جس دھڑے کے ساتھ بھی، اور وہاں پہ پارٹیوں کا سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، وہ جس کے ساتھ بھی اتحاد کریں گے، جو کہ نواز شریف کے ساتھ ہو گیا ہے، تو الٹیمیٹلی وہی پارٹی فاتح قرار دی جائے گی۔ اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ نواز شریف تو تقریباً وزیر اعظم بن گئے۔ آپ دیکھیے گا جس دن وہ کے پی کے کا دورہ کریں گے، اچھا، پھر کیا بھائی لطف مچ ہے۔ جائے گی۔ ہاں چلیں دیکھتے ہیں اب، اور میرا خیال ہے 8 فروری کا انتظار کر لیتے ہیں تھوڑا سا، وزیر اعظم کے لیے مطلب ایک ہوتا ہے نا، ایک فارمیلٹی تو پوری کرنے دینا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہی بات سوچ کے سمجھ کے شاید بلاول بھٹو صاحب بہت ناراض ہیں، اور وہ کل انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ جی بزرگوں کو نہیں ہونا چاہیے، اور 2-3 دفعہ والوں کو ہٹائیں، مجھے بنا دیں پرائم منسٹر۔ اس طرح کی ان کی فیلز آ رہی ہیں کہ شاید ان کو بھی لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کے حوالے سے ان کے پرائم منسٹر بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بلاول اگر آن دا فیس آف اٹ ایک بڑے ذہین نوجوان ہیں، بڑے اچھے کوالیفائڈ ہیں، اور جس طرح انہوں نے فارن منسٹری چلائی ہے وہ بڑی زبردست تھی، بڑے ہی اچھے طریقے سے، جہاں پہ پاکستان کا کیس پیش کیا، زبردست کیس پیش کیا، پولیٹیکلی اور ڈیموکریٹکلی ہمیشہ اچھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ لیکن بلاول پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر آپ مانے نہ مانے ایک بڑی واضح تقسیم ہے، اور وہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان۔ آصف زرداری جس طرح اس ملک کو چلاتے رہے ہیں، بلاول بھٹو ان میں سے بہت ساری ریتوں روایتوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ اختلاف جو ہے ہمیں اب ایویڈنٹ نظر آ رہا ہے۔ اب بلاول بھٹو کا اس موقع پہ یہ کہنا کہ ہمیں پرانے سیاست کے طور طریقوں اور پرانے سیاستدانوں سے جان چھڑانی چاہیے،
بہت ہو گیا. اچھا یہ ایک تو لگتا ہے کہ وہ سیاست کے جو قدیم طریقے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن نوئنگ ہز ریلیشن شپ ود آصف زرداری اور پیپلز پارٹی میں جو دراڑیں پڑ رہی ہیں, اس سے لگتا یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں انہیں اب نوجوان نسل کو قیادت سونپ دینی چاہیے. اچھا, اور ایک اور دیکھیے, سپریم کورٹ میں دو خبریں ہیں. ایک تو مصنوعی ذہانت کی بات ہے, دوسری بھی آپ کو پتہ ہے کہ وزارت دفاع نے آج وہ چیلنج کر دیا ہے جو ملٹری کورٹس کو کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ تھا کہ سویلینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے, اس حوالے سے بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ بھی کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جانب سے, اور اب دوبارہ یہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہو گیا. مختصر سی بات کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں بہت کنفیوژن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سویلین کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونے چاہیے. اچھا, میں تھوڑا سا آپ سے اور بڑے احترام سے ڈفر کرتا ہوں, کیونکہ یہ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں لوگوں کو پتہ چلے کہ اختلاف احترام سے بھی ہو سکتا ہے. کہ دیکھیے جو معاملات ہوئے نا 9 مئی کو, اور جو ہماری سول کورٹس کا حال ہے, آپ آج مقدمہ کریں گے اور 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا. کیا وہ جو معاملات ہیں نیشنل سیکیورٹی کے, GHQ پہ حملہ کرنا, کیا وہ کور کمانڈر ہاؤس کو توڑنا, کیا شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کرنا, کیا ہم اس کے جو شر پسند ہیں ان کو سزا دینے کے لیے 20-25 سال ہمیں انتظار کرنا چاہیے, یا یہ مقدمات ہمیں ملٹری کورٹس میں کرنا چاہیے؟ دس از جسٹ اے کوسچن. یہ کوشچن ہے. اچھا, میں اس کا جواب یہ ہے کہ جب کچھ شرپسندوں کو سزا دلوانا چاہی جاتی ہے تو سپریم کورٹ سے لے کے ہر کورٹ سے, نیب کورٹ سے 6 مہینے کے اندر فیصلے ہو جاتے ہیں, چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو, چاہے وہ سائفر ٹرائل ہو, چاہے وہ یہ باقی کیسز ہوں. تو یعنی کہ اگر چاہا جائے تو اس عدالتی نظام کو بڑا تیز بھی کیا جا سکتا ہے, جب کیا گیا ہے ماضی میں. جب نواز شریف کو سزا دلوانی تھی جلدی تو جلدی ہو گئی. یہ عدالتی نظام تیز ہو سکتا ہے سیاسی مقدمات کی صورت میں. عام آدمی کے مسائل, عام مقدمات کے سلسلے میں یہ عدالتی نظام کبھی تیز نہیں ہوا. اچھا, اب عدالتی نظام تیز سے یاد آیا کہ عدالتی نظام کو تیز کرنے کے لیے آج چیف جسٹس صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے, جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی, جس میں ہے کہ جو مقدمات ہیں ان کو تیز کرنے کے لیے اس کو کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا جائے, سماعت کے ریکارڈ کو, مقدمات کے اندراج کے طریقے کو, اور پھر مقدمات کے حوالے سے ریسرچ کے لیے انہوں نے کوئی آٹومیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے AI کی مدد یعنی مصنوعی ذہانت کی مدد بھی لی جائے. کیا اصلی ذہانت سے مایوس ہو گئے ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب؟ یا اصلی ذہانت سے تو پھر آپ کو دیکھ لیں 139ویں نمبر پہ آتی ہے, کبھی 142ویں نمبر پہ آتی ہے عدلیہ. آپ بھی مایوس لگ رہے تھے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے, آپ نے کہا کہ عدالتوں میں نہیں. تو اب مصنوعی ذہانت, شاید مصنوعی ذہانت تو پھر کسی باعث کا شکار نہیں ہوگی اور وہ ہوگی. تو اب اچھی بات ہے ویسے, آٹومیشن اور جدت ہر چیز میں ہونی چاہیے. جتنی زیادہ ہوگی انسانوں کا عمل دخل کم ہوگا نا. بالکل. تو 2 نمبری انسانوں میں ہوتی ہے, مشینوں میں نہیں ہوتی زیادہ. کمپیوٹر کو لفافے تھوڑی مانگتا ہے. ہاں, تو یہ لیکن ایک ہمارے عدالتی نظام پہ مجھے پتا ہے وقت ختم ہو رہا ہے, ایک بہت مختصر سا قصہ آپ کو بتا دوں کہ کس طرح یہ نظام کام کرتا ہے. ہم پولیٹیکل مقدمات کی بات نہیں کر رہے, وہ تو یوں سالو کرتے ہیں. بیگم ناصرہ جاوید جو جسٹس جاوید اقبال صاحب کی اہلیہ ہیں, علامہ اقبال کی بہو ہیں, ان کے شوہر چیف جسٹس تھے, ان کے 3 بیٹے لائر, کوئی سینیٹر, کوئی اس طرح کی چیز تھی. ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ان کا ایک سول کورٹ میں مقدمہ پڑا چل رہا ہے, 20 سال ہو گئے, ابھی شہادتیں پیش نہیں ہیں. یہ اس خاندان کے ساتھ حال. تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں اس عدالتی نظام سے؟ میرے خیال میں اس کا واحد حل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.